یہ آپ اور آپ کے نعت کھائیں کہ جی جب میں کیا جہنم میں میرا سایہ بھی نہ جائے گا اور لتر مارنے ایویں مارے نہ جائیے ہونا پچھے لگ کے کدھر آؤ یہ بھائی تو تے تیرا نعت کھائی کہن دے دے میں تجھے قرآن سنانے لگا ہوں ہیں جی کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وہ سایہ والا تو تے تیرا نعت کھائیں گے قرآن نہیں وہ کہن دے کوئی میں بیٹھے مارے جائے گا کہ پیچھے لگ کے امال سالہ کا میں قرآن سنانے لگا ہوں آپ کو یہ بھائی تیرا بھائی نعت کھائی انہوں پوچھ لیں کتے بہ کے میاں جی قرآن جتے لکھیا نہیں کتھوں جناب نو گل آئی ہے کہ جہنم میں نہیں میرا سایہ بھی نہ جائے گا قرآن کہہ رہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها قرآن اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت قرآن حضرت جی قرآن اور پھر قرآن کہہ رہا ہے سورہ مدثر جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں اب قرآن کہتا ہے جو جنتی ہیں وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے فی جنتی یتساءلون عن المجرمین وہ کیا کہیں گے ما سلککم فی سقر بھائی کیوں جہنم چاہ گئے کیوں سڑن دے دے ہو میاں نعت خان میں کیا میرا سایہ بھی لیکن قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں وہ بھائی اب کافر سے تو نہیں نہ پوچھنا مسلمان نے فی جنتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر کیوں جل رہے ہو آگ میں کیوں آ گئے جہنم میں کہتا ہے جہنمی جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا بتائیں گے وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یہ قرآن سنایا میں نے تجھے کہ پتر ذرا دھیان کریں مینوں روز حشر دا ڈر پرچیاں نا تو تے کہنا ہی ہے تینوں پرچیاں بڑھائیاں خدا دا واسطہ ہی حیا کر تھوڑی ساری انہاں دا بیڑا گرک کرن دے ان کو ڈرا رب سے جی مجھ سے اب نہیں جی چپ رہا جاتا جو فتویٰ دینا ہے انہوں نے میرے لیے دے لیں جو انہوں نے کہنا ہے کہہ دیں بیڑا گرک کر کے رکھ حضرت صاحب اسی شاعران دے دین تے نہیں ہمارے لیے کوئی شاعر حجت نہیں ہم بابوں سے بزرگوں سے پیار کرتے ہیں لیکن اگر ان کا کوئی قول قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم چلو سکوت کریں گے لیکن ہم اس کو اپنی سٹیجوں پہ نہیں اٹھا کے لائیں گے بھائی ہوگی کسی بابے کی کفیت اس نے کہہ دیا جی میں نو روز حشر دا ڈرنا لیکن بھائی ہم اس کو سٹیج پہ تو نہیں لا سکتے صدیق اکبر ڈرے عمر فاروق ڈرے عثمان غنی ڈرے مولا مشکل کشا ڈرے امام ابو حنیفہ ڈرے امام مالک ڈرے امام حسن بصری ڈرے حبیب اجمی ڈرے بلکہ میاں محمد بخش صاحب ڈر کے کہیں عدل کریں تے تھر تھر کمڑ اٹھیاں شانہ والے جی مجھے پتا ہے حضرت اس کا اگلا مصرع بھی مجھے پتا ہے ساڑی بلیاں دے ہاتھ لاج مجھے پتا ہے پورا لیکن قرآن ڈرا رہا ہے بیٹا قرآن ڈرنا ہے ہم نے بیٹا اس لیے دھیان رکھنا قرآن کیا کہہ رہا ہے جہنمی جہنم میں آنے کی پہلی وجہ کیا بتائیں گے ہم نماز یا تو دھیان رکھیو جنہیں نماز نہیں پڑھی پھر انہیں قرآن کے اندر کتے جانا ہے کتے جانا ہے میں نے قرآن سنایا ہے میں نے غالب یا میر تقی میر کی کوئی غزل نہیں سنائی آپ کو میں نے آپ کو قرآن سنایا ہے چلو آپس میں بیٹھے ہیں بابا جی دے مزارتے آئے ہیں بابا جی خوش ہوں گے کیوں نہیں نماز کو ایک بچہ اٹھ کے منو وجہ آپس میں بیٹھے ہیں یار کون بگانے علماء بیٹھے ہیں میں آپ کا بھائی ہوں حضرت کسی کا چھوٹا ہوں کسی کا بڑا ہوں آپس میں بیٹھے ہیں دسو ہاں کی وجہ ہے کوئی مسجد خرابی میں ملنا نہ جا کے انتظامیہ کہ حضرت صاحب جنہیں کہنے مسجد ہونے کر چھوڑا نماز دے پڑھن کا مذکب آ کے کیوں بھائی بھائیو میرے ہو کوئی وجہ بتاؤ نا یار اس دن بھی تو اللہ پاک کو جواب دینا ہے نا دیو ہوں کو آپس دیکھتے ہیں بھلا ہمارا جواب ٹھیک ہے یا غلط ہے علماء بیٹھے ہیں ان سے چلو ذرا ٹھیک ہو جائے گا معاملہ کو دو ہاں بھائی میں تو بیٹا پیار سے پوچھ رہا ہوں اس دن اللہ پاک کو جواب دینا ہے اس دن اللہ پاک کو جواب اور بھائی جتنے یہاں آبا بیٹھے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہاتھ جوڑ کے کوئی کسی کی تذلیل یا تضحیق نہیں کرنے لگا آپ کی خیر خواہی کرنے لگا ہوں یہ ہمارا جی بہت بڑا نام ہے حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی بڑے پاک اللہ کے بنی ہوئے ہیں ان کے لیے لکھا ہے کہ ذرا وہ مخلوق سے نا تھوڑا ذرا سائیڈ پہ ہی
ذرا کوئی کسی جنگل میں رہتے تھے حضرت جی، جس نے جانا وہاں ملنے کے لیے جانا، وہ حضرت کا ایک چاہنے والا تھا، اس نے جب بھی جانا نا اس نے جا کے عرض کرنی حضرت بات کا مفہوم ہے تو میں محفل کرانی ہے، تو ہم نے فرمایا کرا، انہوں نے حضور محفل ادن کرانی جدن تو ہی آؤ گے، وہ لگا رہا استقامت سے، ایک دن حضرت بھی کہا چل 10 کیڑی تاریخ ہے میں آ جاؤں گا، تاریخ طے ہو گئی، آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، انہیں کسی تیری من لئی محفل دا ٹائم دے شر تو 3 میریاں بھی مننی ہیں، اس نے کہا حضور وہ کیا، فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں میرا جی چاہے گا میں وہاں بیٹھوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے ذرا حضرت کرسی سرسی تے نہیں بیٹھ گے، حضرت ذرا زمین تے بیٹھ جان گے، ٹھیک ہو گیا، فرمایا جو میرا جی چاہے گا میں کھاؤں گا، تیرا پابند نہیں، انہوں نے کہا حضرت ذرا مرغن کھانے نہیں کھائیں گے، سادے کھائیں گے، وہ بھی ہو گیا، فرمایا تیسرا میں ادھر جو کہوں گا تم سب کو کرنا پڑے گا، اس نے کہا حضرت یہ بھی ٹھیک ہو گیا، وہ دن آ گیا، جنہوں نے تو جا کے حضرت کی زیارت کی سی تو کی سی، جنہوں نے نہیں کی ان کو بھی پتا چلا حضرت حاتم اصم آ رہے ہیں، وہ بھی آگے سارے، جب حضرت آئے نا تو حضرت جوتیوں میں بیٹھ گئے، انہیں بڑا کیا حضرت میں کرسی شرسی نہیں رکھی، زمین تے کپڑا پایا، فرمایا نا میں تھے بہنے، محفل ختم ہو گئی، لنگر شروع ہوا، حضرت نے اپنی جیب سے جو کی روٹی کا کچھ ٹکڑا نکالا، آپ نے کھانا شروع، اس نے عرض کی حضرت میں نے یہ سارے کھانے آپ کے لیے پکائے ہیں، سارے تو آپ کے صدقے سے کھائیں گے، فرمایا نہ بھائی اسی اونا کی کھانا ہے، تیسرا جب آیا نا آپ نے فرمایا تھا جو کہوں گا وہ، حضرت نے فرمایا بھائی دودھ والے دی نا وڈی جڑی کڑائی نہیں ہوندی وہ لے کے آؤ، لائی گئی، فرمایا اس کے نیچے چولہا بناؤ اور آگ لگاؤ، لگا دی گئی، فرمایا خوب آگ بھڑکاؤ، خوب بھڑکائیے، فرمایا کڑائی پٹھی رکھو، رکھ دی، فرمایا اتنی آگ بھڑکاؤ کہ کڑاہی بھی آگ بن جائے، جب کڑاہی سرخ ہو گئی نا حضرت نے جوتی اتاری اور کڑائی پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا جو کی روٹی کا ایک خشک کیا کہ نیچے آ گئے، جتنے محفل میں لوگ تھے نا فرمایا اس کڑائی پہ ننگے پیر کھڑے ہو کے یہاں جتنی روٹیاں، جتنی بوٹیاں، جتنے چاول، جتنی کھیر، جتنے گلاس پانی پیا سب حساب تو لوگوں کی چیخیں نکلی، اس کی تھی ضرور یہ تڑی کرامت، یہ اللہ کی مہر ہے کہ آپ اس آگ نما کڑائی پہ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے بڑے طریقے سے اصلاح فرمائی، فرمایا یار اج اس کڑائی تے اس آگ تے کھلو کے تم ایک محفل کا جواب نہیں دے سکتے، اور کل وہ آگ جو اس آگ سے 10 گنا تیز ہوگی کھڑے ہو کے اپنی ساری زندگی کا حساب کیسے جواب تو پتر دینا نا ادھر کہ کیوں نماز، کیوں بھائی کاکے ہو آپس سے بیٹھے دے ہیں، بولو تو کوئی ہو ذہن میں جی میں تا نہیں پڑھتا، علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیتے ہیں بلا ان سے وجہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، ہاں نا کاکے ہو 24 گھنٹے بنتے ہیں، دن اور رات کو ڈال کے 24، میں کہتا ہوں حضرت جی میں کبھی سیالکوٹ میں ہوں نا تو فجر کی امامت کرواؤں تو آج تک جتنی بڑی صورتیں ہیں نا سورہ مزمل میں نے مکمل پڑھی ہے، سورہ رحمان، سورہ یاسین شریف میں نے کبھی بھئی آتا ہے آزمائش نہ ہو جائے، سورہ مزمل 2 رکعتوں میں، لیکن ادھر بھی سلام پھیر کے نا سب سے پہلے میں گھڑی دیکھتا ہوں بھائی کتنے منٹ کی جماعت ہوئی، جو آج تک ہماری سب سے لمبی جماعت گئی ہے نا وہ تقریباً 14 منٹ کی گئی ہے، میں اس لیے اپنی فجر کاؤنٹ کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں جی 24 گھنٹوں میں سے فجر کو ہم دے دیتے ہیں 20 منٹ، ٹھیک ہے جی، ظہر کو دے دیے 15 منٹ جی، کتنے بن گئے 35 منٹ، عصر کو دے دیے 10 منٹ، اللہ میں بڑا کھلا ڈولا ٹائم دے رہا ہوں، کتنے بن گئے جی 45 منٹ، مغرب کو دے دیے ہم نے حضرت جی پھر 15 منٹ، کتنا ٹائم بن گیا جی 60 منٹ، عشاء کو ہم نے دے دیے 20 منٹ، کتنا بن گیا جی، اب میں آپ سے خود سے بھی سوال کرنے لگا ہوں یار اتنا ہی کام خراب ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں رہے، حضرت اتنے حالات خراب ہو گئے کہ ہمارے پاس اپنے اللہ پاک کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں رہے، اللہ باقی حضرت جی جو 22 گھنٹے 40 منٹ ہے تیرے ہیں، وجعلنا نومکم سباتا، رات سو آئی ہے سو جا، وجعلنا النہار معاشا، دن آیا ہے کام کر، اس نے روکا، دادی کے گھر جا، نانی کے گھر جا، بھائی کو ملنے جا، بہن کو ملنے جا، سسرال جا، ننیال جا، ددیال جا، ممانی کے گھر جا، چاچی کے گھر جا، خالہ کے گھر جا، دوست کے پاس جا، کس نے منع کیا؟ 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے ہیں بچیا، لیکن 80 منٹ 80 منٹ 80 منٹ خود ہی کہہ رہے ہو اللہ کے ہیں، پھر دیتے بھی نہیں نا۔ ان کا پیغام یہ تھا
کہ نماز پڑھو. ان کا پیغام یہ تھا قرآن پڑھو, اللہ کا ذکر کرو. درود دیکھو نا حضرت جی, میں اب دکھ سے کہنے لگا ہوں حضرت, نام ہم جن کا لیتے ہیں قربان جاؤ ان کی شان پہ نیزے پہ قرآن پڑھ دیا. امام علی مقام ہے, نیزے پہ قرآن پڑھا حضرت. نام انہیں کا لیتے ہیں لیکن ہم نے کبھی گھر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا. اچھا میں حضرت جی ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں, آپس میں ہم بیٹھے ہیں, یہ ماشاءاللہ دن گزر گئے اہل بیت اطہار کے, اور یہ نہیں کہ گزر گئے سے مطلب کہ اب ان کا ذکر ہی نہیں ہوگا, نہیں. کیا ان کا ذکر پاک 10 محرم کا محتاج ہے؟ نہیں, یہ الحمدللہ ہر روز ہوگا, یہ آخری سانس تک ہوگا حضرت جی. اللہ کا یہ ذکر اہل بیت اطہار ہے حضرت. میں نے ویسے کہا کہ ظاہر ہے پیچھے محرم کے دن گزرے, ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نہ کسی نے محفل کروائی بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کسی نہ کسی محفل پہ گیا بھی ہو, کسی نے 10 محرم کو لنگر لگایا ہو, کسی نے 10 محرم کو سبیل لگائی, سب نے اپنی اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا نا, ہیں جی. میں ویسے ایک آپ سے سوال کرنے لگا ہوں اسپیشل نوجوانوں سے. میں کہتا ہوں حضرت جی کوئی رات اس طرح کی آ جائے, ٹھیک ہو, ٹھیک, کوئی رات اس طرح کی آئے کہ خواب میں نا حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو جائے. میرا اللہ قادر ہے جی, کروا سکتا, جس کو چاہے نواز دے. کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. ذرا آپ نے بات میری توجہ سے سننی ہے. کیوں جی کوئی اس طرح کی پاک رات آئے کہ رات کو خواب میں امام حسین امام علی مقام کی زیارت ہو جائے. اچھا خواب ہی میں نا امام پاک حکم کریں کہ اس کو قرآن پاک لا کے دو, خواب میں مجھے قرآن پاک لا کے دے دیا جائے, اور خواب میں نا امام پاک مجھے حکم کریں اے ہم سے محبت و مودت کا دعویٰ کرنے والے, یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے پہ پڑھا تھا, چل تو اس طرح کر, اتوں ویک کے نا منو ذرا سورہ طٰہٰ تے سنا. کیوں بھائی نوجوانوں, جھوٹ نہ بولیو, امام پاک کو سنانا ہے, سنا لو گے؟ بس سب سے پوچھ رہا ہوں جی, رات ہو, خواب ہو, امام پاک کی بارگاہ ہو, قرآن پاک ہو, اور خواب میں امام پاک حکم کریں, یہ وہی قرآن ہے جو میرے نانا پاک کے قلب اطہر پہ اترا, یہ وہی قرآن ہے جس کو میں نے نیزے پہ میدان کربلا میں پڑھا تھا. آج ذرا اسی قرآن سے اتو ویک کے کھول کے مجھے ذرا سورہ طٰہٰ تو سنا. کیوں بھائی سنا لو گے؟ پتر سنانا دی گل تے بات چانی, پہلا دکھ تے ہے ہن سانو اینا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کہڑے زبارے وچ. میں پھر کیا آپ کے ان ڈھولوں کو اور غلافوں کو اور مخانوں کو میں کیا جانوں, کیا سمجھوں اس کو؟ یہ سمجھے یہ بابا جی کہہ رہے ہیں اندر, وہ اتنا قرآن سے دور ہو گئے, اب یہ بھی نہیں کسی کو پتا کہ سورہ طٰہٰ کون سے پارے میں ہے. اور حضرت جی 4 بڑی معروف آیات, 2 تو تقریباً آپ کی بھی زبان پہ رہتی ہیں حضرت. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سورہ طٰہٰ, رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سورہ طٰہٰ. اور وہ آیت جو سن کے صوفی جھوم اٹھتے ہیں, الرحمن علی العرش استویٰ سورہ طٰہٰ, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا سورہ طٰہٰ. لیکن آج اچھا ہو سکتا ہے ہوں تسی کھ نہ آکھو, بات جنہاں نے بلایا نہ لڑو. مصباحی صاحب بھی تو کوئی آسان صورت پوچھ لیندے نا, ایڈی اوکی پوچھی ہے سن. اچھا میں اب آپ کو بتاؤں کہ میں نے سورہ طٰہٰ کیوں پوچھی ہے. علماء کی بارگاہ میں سبق کر حدیث پاک کا مفہوم ہے جی, مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اپنی شان کے مطابق اللہ پاک نے خود ہی نا سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے. امام بہقی شعب الایمان ہے جی. اور یاد رکھنا شان کے مطابق میں, کیونکہ اللہ پاک زبان سے پاک ہے, اللہ ہونٹوں سے پاک ہے, اللہ دانتوں سے پاک ہے, اللہ چہرے سے پاک ہے, اللہ جسم سے پاک ہے, اللہ جہتوں سے سمت سے اللہ اپنی شان کے. اور میں حضرت کبھی سوچتا ہوں نا, میں کہتا ہوں تو اللہ پاک نے آپ ہی پڑھی ہونی ہے, پھر کی پڑھی ہونی ہے. جب اللہ پاک نے خود سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی ہوگی کیا. اتھے تو قاری سید صداقت علی صاحب پڑھن تے دل نو ہاتھ پیندا ہے, ادھر تو قاری رفیق نقشبندی صاحب پڑھے تو دل کو سن کے کچھ ہوتا ہے. جب قاری حبیب اللہ چشتی صاحب پڑھے, جب قاری ابو بکر نعیمی صاحب, دل قاری کرامت علی نعیمی,
دل کو ہاتھ پڑتا ہے، دل کو ہاتھ پڑتا ہے. تو جب اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی پڑھی ہوگی تو، کیونکہ سننے والا تھا ہی کوئی نہیں، مخلوق 1000 سال بعد پیدا کی گئی، تو پھر سنا کنہوں نے قرآن پاک؟ لکھا جی فرشتوں نے سنا. اور جب سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہوئی، سورہ یاسین بھی، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون مکمل ہو گئی، تو لکھا جی فرشتے آپس میں بیٹھ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین عطا کی جائیں گی. فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے، لیکن وہ اتنے دیکھو دن گڑے آئے جی ان کی امت نے بھی نہیں پتا سورہ طٰہٰ ہے گڑے پارے چل. اب تو یہ حالات بنے پڑے گا کہ امت کو یہ بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کون سے. اچھا چلو لجپال ہیں، مجھے پتا ہے وہ لجپالی کاری دیں گے، خواب میں امام پاک خود ہی فرما دیں اور 16واں سپارہ کھول، لب جائے گی تین. لیکن سوال اب بھی ادھر کا ادھر کھڑا ہے، اور 16واں جو کھول بھی لیا تھے سنانے کے میں ہے. اتنا بڑا مجمع ہے درجی، کیسے سنا نہیں ہے؟ مجھے تو آتی کوئی. کیوں نوجوانوں وہ اتنا قرآن پاک کو چھوڑ دیا بچہ ہے، اتنا دور چلے گئے. آج تیرے اور میرے پاس قرآن پاک کے لیے ٹائم ہی کوئی. امام پاک نے تو درجی نیزوں پہ پڑھا تھا، ہم نے اور تو نے اور میں نے گھر بیٹھ کے بھی پڑھنا چھوڑ دیا. میں حضرت صاحب دکھ سے پھر کہا کرتا ہوں، میلاد شریف آیا تو امت حلیمہ پاک کی بکریوں سے آگے نہیں گے، اور اگر 10 محرم آئی تو امت سبیل اور لنگر سے آگے. صبر حسین، نہ فکر حسین، نہ پیغام حسین، نہ انداز حسین، نہ سجدہ حسین، نہ تلاوت حسین، نہ رضا حسین. امت گئی نہیں آگے، امت آگے چھوڑ دیا. ہم نے قرآن پاک چھوڑ دیا. لو پتر اج بابا جی دے مزار سے بہ کے نا وعدہ کر کے اٹھی کہ بابے ہوری بھی خوش ہونا جی. آج سارے بچے جتنے بھائی بڑے بیٹھے ہو یار سارے وعدہ کر کے اٹھی اسی قرآن پاک پڑھنا سیکھنا ہے. ہاتھ کھلار کے بابا جی کے مزار سے، جس نے نہیں نہ کیا وہ بھی کھڑا کر لے. حضرت میں قرآن شریف کہہ رہے حضرت جی، میں کچھ اور نہیں کہہ رہا، قرآن ہے قرآن. اچھا ایک وعدہ آپ نے کر لیا، اب ایک دعا آپ کے لیے میں کر کے نا تو میں اب گفتگو پھر انشاءاللہ. رب کریم تیرے پاک دا مزار ہے، تیرے پاک دا عرس پاک ہے نا. سارے بچیاں نے وعدہ کیتا ہے کہ اسی قرآن پاک پڑھنا. یا اللہ جدو پڑھنا سیکھ لین نا اور پھر روز قرآن پاک کھول کے پڑھن بھی، یا اللہ کسی رات واقعی کرم کریم آمیں پاک بلا کے سونی لین ہے. ایک وعدہ تاڑا تو ایک ساڑھے اور حضرت صاحب ہو نہیں سکتا، بولا تو نے ہو نہیں سکتا. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اور کس کا سنے؟ کوئی سنانے والا بھی تو آئے. کس کا سنے؟ وہ ہر سرگی فرشتے اترتے آسمانوں سے، گلیوں میں، محلوں میں، ڈی ایچ اے میں، بحریہ میں، سٹی ہاؤسنگ میں، اقبال ٹاؤن میں، مزانگ میں، امر چنگی، امر صدو میں، جی پاٹی میں، لوہاری میں، میرے سیالکوٹ میں، ملتان میں فرشتے. اور کوئی گھر ملے جہاں جا کے ہم قرآن کی تلاوت سنیں. لیکن گھروں کے گھر سوئے پڑے ہیں. دادا بھی ستا ہے، دادی بھی ستی ہے، ابا بھی ستا ہے، ابا بھی ستی ہے، پتر بھی ستا ہے، تھی بھی ستی ہے. چھوڑ دیا ہم نے ان کا پیغام. یہ قرآن والے لوگ تھے، یہ تہجد والے لوگ تھے، یہ ذکر والے لوگ تھے، یہ درود والے لوگ تھے. حضرت چھوڑ دیا امت نے ان کا پیغام. حضرت اور حضرت صاحب میرے منہ پہ بات آ گئی ہے، میں اب نہیں اس کو بریک کروں گا. میں نے اللہ کو جان دینی ہے کہ بلا جی بڑے بڑے اہل نظر لوگوں سے میں نے سنا ہے جو کشف القبور، جن کو اللہ نے نگاہیں دی ہیں، کہ میں نے سنا ہے کہ مزار میں صاحب مزار ہی کوئی نہیں. مزار میں صاحب مزاری، مزار پہ وہ خرافات ہو رہی ہیں، چھڑ کے ٹر گئے.
ਸਾਂਭੋ ਭਾਈ ਗਲਾਫ ਤੇ ਮਖਾਣੇ ਤੇ ਕੁੱਬਾ ਤੇ ਗੁੰਬਦ ਹੀ ਚੱਲੇ ਜੇ ਭਾਈ بڑے بڑے میں نے صاحب مزار ہی مزار میں کوئی نہیں صاحب چلے ہو ان کو خوش کرنا ہے تو قرآن پڑھو ان کو خوش کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو ٹھیک ہے جی پکا وعدہ ہو گیا پھر ایک بار ذرا میرے شیر میرے شیر میرے شیر بچے ادھر سیکھو پتر قرآن اور پھر روز سرگی ایس نیت نہ بہنے کہ میرا قرآن ہو سنتے ہیں بیٹ اس نے اہمیت نہیں جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا کھلائی دربار محمد عربی دا مزار تے کھلا دودھ ہوتا ہے